تسلیم و رضا۔ پہلا بند۔ جس پل آپ اس قابل ہوں کہ اپنے اندر دیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ آیا آپ انکانشیسلی اپنے ظاہر و باطن میں کشاکش تو تخلیق نہیں کر رہے، آپ اس پل جہاں ہیں وہاں باہری حالات سے تصادم تو کریٹ نہیں کر رہے، آپ جہاں ہو جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ مزاحمت تو تخلیق نہیں کر رہے، یا تمہارے تھاٹس اور فیلنگز کے درمیان جنگ تو بپا نہیں ہے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے اس کی مخالفت آپ کے اندر کتنا کرب پیدا کر رہی ہے؟ جس لمحے آپ اس جنگ کو، اس تصادم کو دیکھ لیتے ہیں، اسی وقت ہی آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ تصادم، یہ اندرونی جنگ بے سود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وضاحت۔ اس بند میں ایک ہارڈ ٹول ہے جس مشق کی بات کر رہا ہے، اسے کرنا آج کی دنیا کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر وقت تقریباً ہر انسان ہی ایک اندرونی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ ٹولے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کشمکش کو دیکھ لینا اس کشمکش سے آزاد ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، یہ اس لمحے کی اذنس ہے، مگر آپ کے اندر کوئی ہے جو یہاں نہیں ہونا چاہتا، جو یہ نہیں کرنا چاہتا۔ ناپسندیدہ نوکری کر رہا ہر شخص روز اس اذیت سے گزرتا ہے۔ مصنوعی کاروباری کمرشل تعلقات نبھاتا ہر شخص ہر لمحے اس کرب سے گزر رہا ہے۔ اب نارمل خاندان میں موجود ہر فرد اس کوفت کو سہ رہا ہے۔ یہ جو اندر کی جنگ ہے، یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ اس کو سمجھ لینا کافی ہے اس جنگ سے باہر جانے کے لیے۔ بے چینی سے چین کی طرف جانے کے لیے صرف اس میکینزم کو سمجھ لینا کافی ہے۔ یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک شخص ناپسندیدہ نوکری کر رہا ہے، 8 سے 10 گھنٹے وہ ایک جگہ کام کر رہا ہے اور اس احساس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ نوکری اس کے قابل نہیں ہے۔ اب نوکری کا یہ سارا وقت ایک اندرونی جنگ کے ساتھ بیتے گا۔ اس بات کو سمجھیں کہ جو نوکری وہ بیٹھا اس وقت کر رہا ہے وہ اس لمحے کی اذنس ہے۔ اس نوکری میں مسئلہ نہیں ہے، اس لمحے کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ایک تھاٹ فارم کی شکل میں ذہن میں موجود ہے۔ انائی دماغ میں ایک خیال کی شکل میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ نوکری میرے شایان شان نہیں ہے۔ اب انسان چونکہ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائیڈ ہے، تو اس میں جو کشمکش ہے وہ اس انسان کی کشمکش بن جاتی ہے۔ یہ لمحے کی اذنس کا انکار ہے۔ لمحے موجود کا انکار ہی اصل اذیت ہے۔ اور انکار سے کیا مراد ہے؟ انکار سے مراد ہے اس لمحے کو اس لمحے کے طور پر قبول نہ کرنا، اس وقت کی اذنس کو نہ ماننا۔ جب آپ لمحے موجود میں ہو رہی ایکٹیویٹی کو کر بھی رہے ہوتے ہیں اور اندرونی طور پر اس ایکٹیویٹی سے نفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی آؤٹر اور انر زندگی کے درمیان ایک کشمکش، ایک تصادم، ایک کانفلکٹ ابھرتا ہے۔ اس ایکٹ سے بلا شبہ انا کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، آپ کی انا مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ کا پورا فوکس آپ کی انا ہے، آپ کی میں ہے، آپ صرف اسی میں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لمحے میں موجود زندگی کے سارے رنگوں سے آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے، مطلب خود زندگی پر آپ کی توجہ نہیں رہی ہے۔ آپ کر کچھ اور رہے ہیں، لیکن ذہنی سطح پر جی کچھ اور رہے ہیں۔
اس لیے یہ نوکری اب آپ کو تھکائے گی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنے لوگ ہیں جو نوکری سے واپس آتے ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہوتے؟ وہ سارے لوگ جو نوکری کے وقت نوکری نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ذہن میں کہیں اور جی رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی نوکری سے تھک کر آتے ہیں۔ جو تھکے ہوئے نہیں آتے وہ اپنی نوکری کے وقت نوکری کرتے ہیں، اندرونی طور پر جنگ کا محاذ سجا کے نہیں بیٹھے ہوتے۔ تھکاتی نوکری نہیں ہے بلکہ تھکاتی ہے آپ کو وہ جنگ جو آپ کے باطن میں چل رہی ہے، جو آپ کے اور آپ کی انا کے درمیان چل رہی ہے۔ ٹولے کہتا ہے کہ اس میکینزم کو دیکھ لیں، وہ دیکھنے والا موجود رہے، وہ آبزرور موجود رہے، وہ وٹنس، وہ شاہد موجود رہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا جسم یہ کام کر رہا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا دماغ یہ سوچ رہا ہے۔ جب یہ دیکھنے والا، یہ کانشیسنس موجود ہو جاتی ہے، اس وقت آپ نہ جسم سے آئیڈینٹیفائیڈ ہوتے ہیں، نہ دماغ سے نتھی ہوتے ہیں، بلکہ آپ صرف دیکھنے والے رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے والا، وہ اویئرنیس کہ جس کو تھکن ہو ہی نہیں سکتی۔ تھکتا آپ کا جسم ہے۔ اگر آپ جسم سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تھک گیا۔ تھکتا آپ کا دماغ ہے۔ اب اگر آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تھک گیا۔ جو جسم اور دماغ کی تھکن کو دیکھ سکتا ہے وہ خود کبھی نہیں تھک سکتا، کیونکہ وہ کوئی فزیکل وجود ہے ہی نہیں، وہ تو بس دیکھنے والا ہے، اویئرنیس۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دیکھنے والا صرف لمحے موجود میں ہوتا ہے۔ دماغ مستقبل میں، ماضی میں جا سکتا ہے، جسم ماضی کا بوجھ لیے جی سکتا ہے، مگر جو کانشیسنس ہے وہ ماضی اور مستقبل سے آزاد صرف لمحے موجود کو جی سکنے کے قابل ہے۔ جب آپ اس کنفلکٹ کو جو آپ کے باطن اور باہر کے درمیان ہے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ اس لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ پر نوکری بوجھ نہیں بن سکتی۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی دن یہی نوکری جو آپ کو اپنے شایان شان نہیں لگتی، وہی نوکری کر کے بھی آپ نہیں تھکتے بلکہ شام کو حشاش بشاش واپس آتے ہیں۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں کہ جب آپ خواہی نہ خواہی دیکھنے والے کے طور پر موجود ہوتے ہیں، بطور آبزرور حاضر رہتے ہیں۔ کوئی کام نہیں تھکاتا، کوئی نوکری اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی، کوئی ایکٹیویٹی بوریت پیدا نہیں کرتی۔ یہ ساری چیزیں آپ کی بے ہوشی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ میں موجود پوائنٹ آف کانشیسنس سو جاتا ہے، جب حقیقی آپ غائب ہو جاتا ہے اور آپ انکانشیسلی جینا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو آپ میں دیکھنے والا ہے، شاہد ہے، وٹنس ہے، وہ حقیقی آپ ہے۔ اور جب آپ میں الرٹ پریزنس، ہوشیار باش حضوری پیدا ہوتی ہے تو آپ پھر ڈوئر نہیں رہ جاتے، تھنکر نہیں رہ جاتے، بلکہ صرف ہیومن بینگ رہ جاتے ہیں۔ وہ بینگ جو ڈوئنگ اور تھنکنگ کے عمل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ میں غم، پچھتاوا، لالچ، غصہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایسی کوئی بھی جذباتی حالت پیدا ہو تو آپ اسے ایک فضول چیز کے طور پر دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو پریشانی دے سکے، انزائٹی دے سکے۔ آپ اب اس دائرے سے باہر کھڑے ہیں جہاں انائی دماغ اپنے کھیل کھیل رہا ہے۔ اب آپ دماغ نہیں ہیں، جسم نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جس کا یہ جسم ہے، جس کا یہ دماغ ہے۔ اور بطور ناظر آپ اس انائی ڈرامے کو کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آزادی کی حالت ہے، صوفی کی حالت، جس میں سچویشن، لوگ، کوئی بھی آپ کے اندر موجود سکوت اور خاموشی کو چھو نہیں سکتا۔ دوسرا بند، اپنے ہر دن کو ذہن میں لائیں
اور سوچیں کہ اگر آپ کو اس لمحے کی اپنی اندرونی حقیقت انر ریالٹی کو لفظوں میں سمونے کا فن حاصل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں جہاں ہوں وہاں نہیں ہونا چاہتا؟ کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت جب آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ نہ ہونا چاہتے ہوں، جیسے ٹریفک جیم، جیسے دفتر، جیسے ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ اس وقت موجود ہیں؟ یہ بالکل بجا بات ہے کہ بسا اوقات کچھ جگہوں، کچھ لوگوں سے دور چلے جانا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے دفتر میں آپ نہیں ہونا چاہتے، کولیگز کے ساتھ آپ نہیں رہنا چاہتے، مگر ڈیوٹی آورز میں آپ کو وہاں رہنا ہی رہنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، یہاں نہیں ہونا چاہتا، یہ نہیں کرنا چاہتا، جیسے فکرے بے فائدہ ہی نہیں ہوتے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ فکرے اور یہ ذہنی حالت آپ ہی کو نہیں، آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی ناخوش کرتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں کہا جاتا تھا جہاں تم جاتے ہو وہیں رہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہ یہیں رہو ہمیشہ۔ کیا یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ جسے قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ اس بند کی وضاحت، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جہاں ہیں وہیں ہو سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر صرف آپ کے تھاٹس جا سکتے ہیں، آپ فزیکلی نہیں جا سکتے۔ اس پوری کائنات میں، تاریخ کی ان بے انت صدیوں میں، زندگی کو آپ کہیں بھی نہیں پا سکتے، کہیں بھی نہیں کھوج سکتے، کیونکہ زندگی وقت کے انتہائی مختصر سے وقفے میں برپا ہو رہی ہے، اور وقت کا یہ مختصر ترین وقفہ ہے یہ پل، ناؤ۔ اس پل سے باہر کبھی زندگی برپا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ جب آپ فزیکلی کسی ایک جگہ پر ہوں اور آپ کا دماغ کہیں اور موجود ہو تو آپ کی یہ حرکت کوئی معمولی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت آپ کو زندگی سے دور لے جاتی ہے۔ خوشی 3 چیزوں کے ایک مقام پر ہونے کا نام ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: لمحہ موجود، آپ کا جسم اور آپ کا ذہن۔ جہاں یہ تینوں عنصر جمع ہو جاتے ہیں، اسی کو آپ خوشی کے نام سے جانتے ہیں۔ تصور کریں ان لمحات کو کہ جب آپ کسی فری وقت میں بچوں کے ساتھ بیٹھے کھیل کود رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس وقت خوش ہوتے ہیں؟ عموماً اس صورتحال میں آپ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اسی وقت، اسی لمحے میں دماغی اور جسمانی دونوں سطحوں پر موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی ایڈونچر پر جاتے ہیں، کسی پہاڑی مہم جوئی پر جاتے ہیں، کسی صحرائی علاقے کی ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ واقعہ آپ کو کیوں یاد رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپ ڈر یا رسک کی وجہ سے مجبوراً لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایڈونچرس ہوتے ہیں اور بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جنہیں دوسرے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، جن میں خطرات ہوتے ہیں، زندگی تک جانے کا رسک موجود ہوتا ہے، یہ کیٹو نانگا پربت پہاڑیاں سر کرنے کے لیے جانے والے لوگ، ان کو آخر ایسی جگہوں پر جانے میں کیا لذت ملتی ہے کہ جہاں سے واپسی کا امکان 50% سے بھی کم ہوتا ہے؟ وہ رسک، وہ خطرہ ان کو کیا لذت دیتا ہے؟ صرف ایک لذت، اور اس لذت کا نام ہے لمحہ موجود میں ہونے کی لذت۔ وہ وقت کہ جب ان کا جسم، ان کا دماغ اور زندگی سب ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچویشن ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جسم یا دماغ کو انکانشیس نہیں چھوڑ سکتے۔ انکانشیس زندگی ہی اصل میں دکھ ہے، کیونکہ اس میں یہ تینوں ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہو پاتے: جسم، دماغ اور زندگی۔ آج کے انسان کی زندگی کو غور سے دیکھو،
وہ کبھی بھی وہاں نہیں ہوتا جہاں اس کا جسم ہے۔ اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور جسم کہیں اور۔ اپنے کسی بھی ایکشن کو غور سے دیکھنا شروع کریں۔ کیا آپ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ اس کام کے لیے ہی کر رہے ہیں، یا وہ کام آپ کو کسی اور جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہے؟ ایک بچہ 8ویں کلاس میں بیٹھا پڑھ رہا ہے اور یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے کہ وہ کسی طرح 9ویں کلاس میں پہنچ جائے۔ اب اس کا کام اپنی کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اب اس کا ایکشن لائف لیس ہے، وہ یہ پل جی ہی نہیں رہا۔ دفتر میں پروموشن کے لیے بیٹھا کام کر رہا ملازم یہی کر رہا ہوتا ہے۔ غور کریں آج کے انسان کو، یہ شیخ چلی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے سر پر انڈوں کی ٹوکری ہے جو اس کی آج کی حقیقت ہے، مگر اس کے ذہن میں ان انڈوں سے مرغیاں اور مرغیوں سے مرغیوں کے فارم اور فارم سے کوٹھیاں بنگلے چل رہے ہیں۔ یہ مسلسل آگے بڑھنے کی دوڑ انسان کو کامیابی لگ رہی ہے، مگر یہ حقیقت انسان نہیں سمجھ پا رہا کہ اس پورے عمل میں زندگی مس ہو رہی ہے۔ وہ شیخ چلی جو انڈے کی ٹوکری لیے جا رہا ہے، اسے یہ سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ جو دنیا وہ اپنے خیالوں میں اس وقت تعمیر کر رہا ہے، وہ دنیا ویسے بھی تعمیر ہو سکتی ہے اگر وہ رائٹ ڈائریکشن میں چلتا رہے، کام کرتا رہے۔ لیکن اگر وہ اس وقت انڈوں کی ٹوکری سے محل کی تعمیر تک مسلسل ہی آگے دیکھتا رہا تو وہ پوری زندگی ہی اسکپ کر بیٹھے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بچے کیوں خوش ہوتے ہیں اور بڑے کیوں خوش نہیں جی پاتے؟ اس کی ایک بڑی ہی سادہ سی وجہ ہے۔ بچے کھیل رہے ہوں، ان سے سوال پوچھیں جا کر، کیوں کھیل رہے ہو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تو ان کو یہ سوال ہی سمجھ نہیں آتے۔ وہ کسی کام کو کسی اور کام سے جوڑ کر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس لمحے میں ہو رہے کام کو ماضی اور مستقبل سے کاٹ کر دیکھ پانا اور جی پانا، یہ وہ خصوصیات ہیں جو بچوں اور صوفیوں دونوں میں ہوتی ہیں۔ فرق بس اتنا ہوتا ہے، بچے یہ فطری طور پر کرتے ہیں اور صوفی اپنی فطرت کو پہچان کر، معرفت کو پا کر اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اب اگر اس بچے کی بجائے جا کر کسی بڑے سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں یہ نوکری کر رہا ہوں تاکہ پروموشن ہو، تاکہ میری تنخواہ بڑھے۔ میں بزنس کر رہا ہوں تاکہ ایک کی بجائے 2 فیکٹریاں تعمیر ہو سکیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ 6 بجے چھٹی ہو اور گھر جا سکوں۔ یہ بنیادی فرق ہے بچے کی خوشی اور بڑے کے غموں میں۔ وہ بے وجہ خوشی جس کو بچے جیتے ہیں اس کو بڑے بھی جی سکتے ہیں اور بغیر اپنے معمولات کو متاثر کیے جی سکتے ہیں۔ بس جو بھی تم کر رہے ہو وہیں پر سارے کے سارے موجود ہو جاؤ، جسم سے نہیں دماغ سے بھی۔ جسم اور دماغ ایک جگہ موجود ہیں تو اسی مقام کا نام ہے روح۔ روح کے جو ابدی خوشی ہے، روح کے جو اصل زندگی ہے، روح کے جو خدا ہے۔ کبھی غور کرنا اپنی عبادتوں پر، کیوں یہ بے اثر ہو چکی ہیں؟ بس اس لیے کہ سر سجدے میں دل میں دنیا کا خیال۔ عبادت انائی زندگی سے اوپر اٹھنے کا ٹول ہے، اور انائی زندگی کو انرجی ملتی ہے ماضی اور مستقبل سے۔ جہاں تم ہو وہیں تم نہ رہو، یہ ہے انا کی زندگی۔ جہاں تم ہو وہیں تم رہو، یہ ہے روح کی زندگی۔ تم جب بھی کبھی پریشان ہوتے ہو، انزائٹی کا دورہ پڑتا ہے، ڈپریس ہوتے ہو، اداس ہوتے ہو، غور کرنا تم اس وقت اس لمحے میں نہیں ہوتے۔ مستقبل کا کوئی مفروضہ مسئلہ تمہیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، یا ماضی میں گزرا کوئی حادثہ تمہیں اداس کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری اداسی، تمہاری انزائٹی اور کچھ بھی نہیں ہے، بس زندگی سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ ہر وقت کسی کمی کا احساس، کوئی خلا ہے جو بھرنے ہی میں نہیں آ رہا۔ تم جتنا بھی پانے کے منصوبے بناؤ اور وہ پا بھی لو تو آخر میں پاتے کیا ہو؟ کچھ اور کے منصوبے۔ یہ کچھ اور کے منصوبے خواہشوں کا نام ہے انا،
جو ہمدم ماضی اور مستقبل سے انرجی لیتی ہے، کیونکہ یہ لمحے موجود میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لمحے موجود انا کے لیے موت ہوتا ہے۔ کبھی غور کرنا تم، جب کبھی تم بہت خوش ہوتے ہو، بہت مسرور ہوتے ہو، تو انا اتنی ہی باریک، غیر اہم ہو جاتی ہے۔ تم دشمن کو بھی گلے سے لگاتے پھرتے ہو، جن سے ناراض تھے ان کو منانے لگ جاتے ہو، لیکن جب تم اداس ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، تو انا توانا ہو جاتی ہے۔ تم کو تب اپنے بھی دشمن لگنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں ہو وہی رہو، یہ ابدی خوشی کی چابی ہے، کیونکہ خوش صرف زندہ وجود ہو سکتا ہے، اور زندہ وجود صرف وہی ہے جو اس پل میں ہے، کیونکہ زندگی اس پل میں ہے۔ اس پل سے باہر بس آپ کی سوچوں کی دوڑیں ہیں، آپ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ بند نمبر 3۔ کیا یہ واقعی آپ کی ضرورت ہے کہ ہر حسی ادراک، ہر سینس پرسیپشن کو، ہر تجربے کو کوئی نہ کوئی نام دیں، کوئی نہ کوئی لیبل دیں؟ کیا یہ آپ کے لیے واقعی ضروری ہے کہ زندگی کے ساتھ پسند ناپسند پر مبنی ری ایکٹیو ہی رویہ رکھیں؟ ایسا رویہ کہ جس میں ہر دم، ہر وقت آپ لوگوں کو، سچویشنز کو جج کریں اور ان کے ساتھ تصادم کی حالت میں رہیں، کانفلکٹ میں رہیں؟ یا یہ یوں ہے کہ یہ آپ کی نفسیات میں چھپی بس ایک گہری عادت ہے کہ جسے توڑنے کی ضرورت ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی واقعہ ہو، کوئی شخص سامنے آئے یا چلا جائے، کوئی سچویشن ہو، اور اسے آپ بغیر کوئی ذہنی نام دیے، مینٹل لیبل دیے جانے دیں؟ اس لمحے میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیں، اس کو دل سے قبول کر لیں۔ وضاحت: آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں اور سامنے موجود درخت سے کوئی پتا بھی گر جائے تو آپ اس کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اس درخت کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک پتا گرا اور آپ کو یاد آیا کہ ایک دن آپ اپنے ایک عزیز دوست کے ساتھ فلاں درخت کے نیچے ایسے ہی بیٹھے تھے جب اسی طرح درخت کا پتا گرا تھا۔ پھر آپ کا دھیان اس دوست کی طرف گیا، وہ دوست جو ایک گاڑی کے حادثے میں فوت ہو چکا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی کہانیوں کا ایک بے انت سلسلہ جو دماغ جوڑتا ہی جوڑتا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ اس پل سے محروم ہو رہے ہیں۔ وہ پل کہ جس پل میں زندگی ہے، آپ اس پل سے محروم ہو رہے ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دماغ کی اس عادت کی وجہ سے آپ خود زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور دماغ میں سوچوں کا یہ سارا سلسلہ پتہ ہے کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ لیبلز کی وجہ سے، ناموں کی وجہ سے، نیمنگ کے عمل کی وجہ سے۔ آپ ہر چیز کو لیبل دینے کے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انا کو لیبل سے طے شدہ چیزوں سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ جس چیز کو نام نہ دے سکے اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا سال پہلے جھگڑا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے سے گزرا ہے اور مسکراتے ہوئے گزرا ہے۔ اب یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے سے مسکراتا ہوا گزر گیا ہے۔ اس واقعے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو پریشان کر سکے۔ یہ زندگی کے فیلڈ میں ہوا ایک حسین سا ایکٹ ہے، ایک چھوٹا سا ایکٹ، اور اگر آپ اپنے لمحے موجود میں ہوں تو اس واقعے کو بغیر کوئی لیبل دیے اسے انجوائے کریں گے۔
لیکن مائنڈ پیچیدگی پسند ہے، اسے سادگی پسند ہی نہیں۔ اس سادگی سے مائنڈ کو باقاعدہ نفرت ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ اس شخص کو ایک لیبل دے گا، دشمن کا لیبل، اور جو ہی وہ شخص کو لیبل دے گا، خیالات کے ایک پورے سلسلے کو ایکٹیو کر دے گا۔ اس شخص کے ساتھ جو بھی ناخوشگوار واقعات ماضی سے جڑے ہیں وہ سارے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ دماغ ان سارے واقعات کو دوبارہ آپ کو جینے پر مجبور کرے گا، اور وہی غصہ، وہی ناراضگی، وہی نفرت دوبارہ آپ جیئیں گے جو تب جی تھی جب وہ جھگڑے اس شخص کے ساتھ ہوئے تھے۔ یہ سارا پس منظر کریٹ کر کے دماغ پھر اس لمحے میں ہونے والے واقعے کو نفرت انگیز بنا دے گا اور منفی احساسات آپ کے جسم میں پیدا کرے گا۔ آپ نے غور کیا کہ آپ کا دماغ کیسے ایک سادہ سے عمل سے بھی پیچیدگی کی حامل تہ در تہ دنیا تخلیق کر کے آپ کا سکون غارت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی تھاٹ آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا جسم میں ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس ریئیکشن کو ہم احساسات کہتے ہیں، فیلنگز، جذبات، ایموشنز کا نام دیتے ہیں، اور یہ احساسات و جذبات جسم کے ایک ایک خلیے پر ایک اثر ڈالتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے بیماریاں، بی پی، انزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن جیسے ماڈرن مسائل جنم لیتے ہیں۔ ڈولے کہتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں، جو بھی آپ سنیں، سونگھیں، چکھیں، آپ کے حواس کو جو بھی ادراک ہو، جو بھی آپ کی سینس پرسیپشن ہو، اس کو ضرور کوئی نام دینا ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے ناگزیر ہے کہ زندگی کے ساتھ پسند اور ناپسند پر مبنی ریئیکٹیو رویہ رکھا جائے؟ ایسا رویہ کہ جس میں ہر وقت ہی آپ رد عمل دیتے رہیں، ہر تھاٹ کے ساتھ بہتے رہیں، اور اس عمل کے دوران آپ پوری زندگی کو سکپ کرتے رہیں۔ یہ جو ماڈرن گرو میڈیٹیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہیں وہ اسی لیے ہے کیونکہ میڈیٹیشن کا مقصد ہوتا ہے نو مائنڈ کی حالت میں آنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نو مائنڈ وہ حالت نہیں ہے کہ جس میں دماغ شل ہو جائے یا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ نو مائنڈ وہ حالت ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، دماغ میں تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں، مگر آپ ان تھاٹس کے ساتھ نہ تو بہہ رہے ہیں نہ ہی ان کے خلاف کوئی مزاحمت، کوئی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں۔ بس آپ خاموش بیٹھے ہیں اور خیالات کو آتا جاتا، ابھرتا ڈوبتا دیکھ رہے ہیں، جیسے آسمان پر بادل تیر رہے ہوں اور آپ انہیں بیٹھے دیکھ رہے ہوں، یا آپ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوں اور گلی میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں۔ ایکہارٹ ٹولے کہتا ہے کہ تھاٹس کے ساتھ بہنا آپ کی نیچر نہیں ہے، یہ ایکچولی آپ کی نفسیات میں چھپی ایک گہری عادت ہے، ایک ایسی عادت کہ جسے توڑا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا، ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا، ایک سینس پرسیپشن، ایک حسی ادراک آپ کو ہوا، اس کے ساتھ آپ میں خیالات پیدا ہوئے۔ جیسے ہی یہ خیالات پیدا ہوئے اسی وقت الرٹ ہو جائیں، ان خیالات کو دیکھنا شروع کر دیں، وٹنس بن جائیں، آبزرور بن جائیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ خیالات کو، سوچوں کو، تھاٹس کو دیکھنے والے بنتے ہیں تو خیالات، تھاٹس کا آپ پر اثر، آپ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ اب آپ غائب ہو جاتے ہیں اور مائنڈ آپ کے غلبے کے تحت آ جاتا ہے۔ اب کوئی بھی کہانی وہ تخلیق نہیں کر سکتا کیونکہ اب دیکھنے والا موجود ہے، وٹنس موجود ہے، حاضر باش حضوری موجود ہے، جو دیکھی گئی چیز سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، جو ریئل آپ اویئرنس ہے، آپ کانشیسنس ہے۔ آپ ذہن یا ذہن میں اٹھنے والے تھاٹس کا نام نہیں ہے
بلکہ آپ وہ ہیں جو یہ دیکھ رہا ہے کہ ذہن میں اس وقت یہ تھاٹس پیدا ہوئے۔ آپ جسم نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ آگاہی پا رہا ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے۔ ایک ہارٹ ولے کہتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی واقعہ ہو، کوئی شخص سامنے آئے یا چلا جائے، کوئی سچویشن ہو، اور آپ اسے بغیر کوئی مینٹل لیبل دیے جانے دیں۔ اس لمحے میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیں، اس کے ہونے کو قبول کریں، اس پل کی ازنس کو قبول کریں، اس کو دل سے ایکسیپٹ کریں۔ مذہب کی زبان میں اس فینومینا کو کہا جاتا ہے تسلیم و رضا۔ یاد رکھیں، آپ کا دماغ سرنڈر نہیں کرتا، سرنڈر آپ کرتے ہیں۔ دماغ چیزوں کو، لمحہ موجود کو قبول نہیں کرتا، آپ قبول کرتے ہیں۔ اور تسلیم و رضا کا یہ مقدس عمل ہوتا ہے اس وقت جب آپ کی دماغ اور جسم سے آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹ جاتی ہے۔ چوتھا بند عادتی اور رد عملی نہیں، ہیبیچول اینڈ ریئیکٹیو نو ایگو کو اور مضبوط کرتی ہے، جبکہ ہاں یس اسے کمزور کرتی ہے، کیونکہ نو آپ کی آئیڈینٹی کی تشکیل کرتی ہے۔ یاد رکھیں، ایگو سرنڈر کے سامنے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ وضاحت: کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ جب نہیں کہتے ہیں تو آپ کی ایگو کو اس وقت کتنی تقویت ملتی ہے؟ نہیں کہہ کر آپ کو یہ احساس ملتا ہے کہ جیسے آپ ہیں۔ نہیں کہنا اصل میں ریزسٹنس ہے، ہاں کہنا ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ جس کے ماسٹر ہوتے ہیں صوفی مسٹکس۔ جسے ہم سرنڈر کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ ہاں کہنے کا فن، دی آرٹ آف سیئنگ یس۔ بارش ہے تو یس مین کہتا ہے واہ، دھوپ ہے تو وہ کہتا ہے واہ، گرمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ واہ، سردی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں، بیماری ہے تو وہ کہتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے، صحت ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں کہنا جو انسان سیکھ جاتا ہے وہ نیچر کی پوری اسکیم کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، وہ ہر لمحے کی ازنس کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس سے انا کمزور ہوتی ہے اور آپ عادتی جینے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا یہ کام کر دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہنے کے بعد آپ کے الرٹ رہنے کی کوئی وجہ نہیں بچ جاتی، لیکن اگر آپ یس کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، تو پھر آپ کو الرٹ ہونا پڑے گا، اس کے کہے کام کی نیچر پر غور کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں پر غور کرنا ہوگا، اس کام کے نتائج کو دیکھنا ہوگا۔ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی دنیا میں الحاد کا بڑا چرچا ہے۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد ہے یہ کہہ دینا کہ خدا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کا اور خاص طور پر ملحدوں کا خیال ہے کہ خدا کا انکار کرنے کے لیے بڑی ہمت، بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا تصور اتنی صدیوں سے ہماری کنڈیشننگ کا حصہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو ایکچولی اس نے آسان راہ چن لی ہے۔ اب اگر خدا نہیں ہے تو کھوجنا کیسا؟ اس کی جستجو کیسی؟ اس کو پانے کا خیال کیوں؟ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا ہے اور یہ شخص کوئی رواجی مذہبی نہیں ہے تو اب اسے الرٹ ہونا پڑے گا، اب اسے کھوج میں نکلنا پڑے گا، اب اسے اس کو ڈھونڈنا ہوگا جس سے وہ خدا کہہ رہا ہے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، میرا خالق ہے۔ تو کون زیادہ حوصلہ مند ہوا؟ کس میں زیادہ جرت ہے؟ وہ جو نہیں کہہ کر عادتی اور ریئیکٹیو انا کے پیٹرن کو چنتا ہے، یا وہ جو ہاں کہتا ہے اور خدا کی کھوج میں نکلتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی میں آنے والے ہر واقعے کو،
ہر شخص کو، ہر سچویشن کو ہاں کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ میں ایک الرٹ پریزنس بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ آپ میں کوئی ہر وقت الرٹ ہے، بیدار ہے، پھر آپ اپنے ہر لمحے موجود کو جیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس لمحے موجود کو خود اپنی پسند کے ساتھ ہاں کہا ہے۔ پھر آپ فرار حاصل نہیں کرتے، پھر آپ شراب کے نشے میں نہیں ڈوبتے، پھر آپ بے وجہ کی مصروفیتیں نہیں تراشتے، 3 گھنٹے سینما میں بیٹھ کر مووی نہیں دیکھتے، شاپنگ کرنے نہیں نکل جاتے، پھر آپ ہر لمحے کو جیتے ہیں، بھاگتے نہیں، پھر آپ اپنے لمحے موجود کو جیتے ہیں، وہ لمحہ کہ جو اس کائنات کا واحد زندہ لمحہ ہے، وہ لمحہ کہ جس میں نیچر نے خود کو بے نقاب کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پل، دس ناؤ، خدا کا ایکٹ ہے، کیونکہ اس کائنات میں زندہ چیز صرف ایک ہے، وہ ہے خدا، لا موجود الا اللہ۔ یہی تو ہے صوفیوں کا نعرہ۔ اس کائنات میں انا کو صرف ایک چیز ہے جو کمزور کر سکتی ہے، اور وہ ہے ہاں، زندگی کو ہاں، سچویشنز کو ہاں۔ اس لمحے کے کیپسول میں رکھ کر جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو ہاں، اس کو قبول کرنا۔ یہ قبول کرنا ہے سرنڈر، یہ ہے چوائس لیس ہونا۔ اپنے ہر لمحے کو ایسے قبول کرنا کہ جیسے یہ لمحہ جینا آپ نے خود ایسے ہی چنا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کوئی بھی چوائس نہ کر رہے ہوں، تو کیا زندگی میں دکھ نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دکھ ہے کیا؟ یہ شخص ایسا ہے، ایسا نہ ہو، یہ سچویشن ایسی ہے، ایسی نہ ہو، یہ رشتہ ایسا ہے، ایسا نہ ہو، یہ بزنس ایسا ہے، ایسا نہ ہو، غربت ہے، غربت نہ ہو، بیماری ہے، بیماری نہ ہو۔ جو ہے اس کے ہونے کو قبول نہ کرنا ہی تو دکھ ہے، ازنس کو نو کہنا ہی تو دکھ ہے، اور انا یہ دکھ خود ہی کریٹ کرتی ہے، کیونکہ اسی سے اس کو غذا ملتی ہے، اسی سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دکھ میں آپ کی انا سکھ کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ ہر طرف میں ہی میں رہ جاتا ہے، ہر انسان اس میں کا دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر انسان جو ہنس رہا ہو آپ پر ہنستا نظر آتا ہے۔ انا دکھ کی آکسیجن پر پلتی ہے، اور دکھ پلتا ہے آپ کی نہیں پر، آپ کے نو پر۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں کہنے میں، نو کہنے میں لطف لینے والے بندے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ ایگوئک آدمی ہیں، اور ایسا آدمی چاہے جتنا بھی آپ کو بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہو، یقین مانیں وہ بہت دکھی ہوگا، کیونکہ جو لوگوں کو نہ کہنے میں آگے آگے ہے، یاد رکھیے وہ سچویشنز کو بھی نہ کہتا ہوگا۔ اب چاہے زندگی میں سچویشن کوئی بھی ہو، وہ اس کو نہ کہہ کر دکھ ہی کریٹ کرتا رہے گا۔ جو سچویشنز کو نہ کہتا ہے وہ اپنے ہر لمحے موجود کو بھی نہ کہنے والا ہوگا، اور جو لمحے موجود کو نہ کہہ رہا ہے وہ بنیادی طور پر زندگی کو نہ کہہ رہا ہے۔ ٹولے کہتا ہے کہ نہیں آپ کی آئیڈینٹی کو مضبوط کرتی ہے۔ ایسے شخص کو تصور میں لائیے جو ایک دفتر میں افسر ہے، یا سی ای او ہے، یا مینیجر ہے، اور جس کے درجنوں ماتحت ہیں۔ اب اگر یہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور کچھ مشورے دیتے ہیں، یا کچھ اجازت مانگتے ہیں، یا چھٹی مانگتے ہیں، یا تنخواہ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ شخص اگر اپنے ہونے کا سارا احساس اپنی نوکری سے، اپنے عہدے سے اخذ کرنے والا ہے، اپنے عہدے کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مضبوط ہے، تو وہ ہر شخص کو انکار کرے گا، چاہے اس کے لیے دلیلیں جتنی بھی معقول پیش کرے، مگر وہ انکار کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی افسر ہے جس کی اپنے عہدے کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، تو وہ بہت کم نہ کہے گا، اور جن کو بھی نہ کہے گا ایسے کہے گا کہ وہ ہاں جیسی لگے گی۔ کسی دفتر میں افسروں کے رویوں کو جانچ کر اس کمپنی کے مستقبل کی کامیابی یا ناکامی کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے،
क्योंकि अगर अना के पहाड़ अफसरों की कुर्सियों पर बैठे हैं तो वो जाने अनजाने मसाइल पैदा करते रहेंगे, ऐसे मसाइल के जिनसे दुख मसले तख्लीक हों ताकि उन्हें अपनी अना का एहसास रहे। टूले का ये बंद बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि हाँ कहना सीखें मौसम को, सामने मौजूद खाने को, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, माहौल को, सिचुएशंस को और ख़ुद ज़िंदगी को। इसका नाम है सरेंडर, और सरेंडर अना को पहुंचने वाली सबसे बड़ी चोट है, मगर ज़िंदगी को मिलने वाली सबसे बड़ी खुशी है। 5वां बंद। आप हमेशा एक फिक्रा सुनते होंगे, मुझे बहुत कुछ करना है। बजाय ये फिक्रा आप अक्सर कह देते हैं, लेकिन ये जो बहुत कुछ करना है, क्या आपको उसकी क्वालिटी से भी कोई लेना देना है? अपनी डूइंग की क्वालिटी से भी आपका कोई कंसर्न है? दफ्तर जाते वक्त जो आप ड्राइव करते हैं, अपने ग्राहकों क्लाइंट्स से जो आप बातें करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप मजदूरी कर रहे होते हैं, जब अपने घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए आप कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी करते हुए आप उसमें कितना होते हैं? क्या आपके कामों में सरेंडर है या नहीं है? क्योंकि यही सरेंडर है जो ज़िंदगी में आपकी कामयाबी को तय करता है। आपकी कामयाबी आपकी कोशिश तय नहीं करती, क्योंकि कोशिश का तो मतलब ही स्ट्रेस और दबाव है। कोशिश का मतलब है आप इस पॉइंट पर हैं और उस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, एक पॉइंट जो मुस्तकबिल में है, जहां आप एक नतीजा चाहते हैं। क्या आप में एक हल्का सा अंसर भी मौजूद है जो वो ना करना चाह रहा हो जो आप इस वक्त कर रहे हैं? अगर है तो ये ज़िंदगी से इनकार है, डिनायल ऑफ लाइफ है, और ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का एहसास नहीं आने देगा। अगर ये आंसर, ये एलिमेंट आपके अंदर है तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं और मुकम्मल तौर पर जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप हो सकते हैं? स्टिलनेस स्पीक्स का ये बंद गौर से सुने और बार बार सुने और इसे समझें, क्योंकि यही एक पॉइंट भी अगर आप समझ लेते हैं तो आप ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं, जहाँ भी आप हैं, वो सारे का सारा भरपूर हो सकता है, फुलफिलिंग हो सकता है, वो सारा कुछ मेडिटेशन हो सकता है। जो भी कुछ आप करेंगे वो आप में स्टिलनेस और साइलेंस को पैदा कर सकता है। सकूत, सुकून और खामोशी से आपका राब्ता करा सकता है। एकहार्ट टोले कहता है कि आप में से तकरीबन हर शख्स ही एक बात कहता नज़र आता है कि मुझे आज बहुत कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ये जो बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, इसका सबसे अहम पहलू ये है कि ये करते हुए आप इंजॉय भी करते हैं कि नहीं। अगर आप इस वक्त कोई काम कर रहे हैं मगर उस काम से आपकी कोई गर्ज नहीं, बल्कि उस काम से जो नतीजा मिलने की आपकी तवक्को है, उस पर ही अगर आपका सारा फोकस है, तो आप मुसलसल स्ट्रेस और तनाव का शिकार रहेंगे। इस बात को समझें कि अगर एक प्रोसेस में आप शामिल हैं, उस प्रोसेस में खुशी नहीं है, तो उस प्रोसेस के नतीजे के तौर पर भी आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। यही आज के इंसान की ज़िंदगी है। लोग नौकरी कर रहे हैं मगर खुश नहीं हैं, बल्कि उनकी खुशी इस बात में है कि एक दिन आएगा जब इस नौकरी से उन्हें निजात मिल जाएगी, या इस नौकरी पर मेहनत करते रहने से एक वक्त वो आएगा कि जब उनकी प्रमोशन हो जाएगी और तब उन्हें खुशी मिलेगी, तब उन्हें कामयाबी का एहसास होगा, तब वो फुलफिलिंग महसूस करेंगे। ये एक लाहासिल मश्क है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त जिस मकान की ईंटें आप जोड़ रहे हैं वो तो नाखुशी की ईंटें हैं, मगर जब मकान बन जाएगा जो उन्हीं नाखुशी की ईंटों से मिलकर बना है, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो मकान खुशी का मकान हो। ये कैसे मुमकिन है?
लोग रोज़ घरों से निकलते हैं, कोई दुकान पर बैठता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, मगर सारे ही लोग जाते हुए यही सोच रहे होते हैं कि आज के काम का क्या नतीजा है जो उन्हें मिलेगा। ये चीज़ आपके काम की क्वालिटी पर असरअंदाज होती है, आपके काम का मयार इससे गिर जाता है और इसकी वजह से वो नतीजा भी आपको कभी नहीं मिलता जो नतीजा उससे आप तवक्को कर रहे होते हैं। कम मयार के एक्शन से आला मयार के नताइज की तवक्को की भी कैसे जा सकती है। इसलिए इस दुनिया में अक्सर लोगों का काम, उनकी नौकरी, उनके कारोबार उन्हें स्ट्रेस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं मगर इस काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस काम पर उनका कोई फोकस नहीं है। और जिस काम में दिलचस्पी ना हो, जिस पर फोकस ना हो, वो काम कभी आपको भरपूर होने का एहसास नहीं देता। वो करके आप मुतमईन नहीं हो सकते। जब तक वो काम आपको सुकून ना दे, भरपूर होने का एहसास ना दे, कामलियत का एहसास ना दे, तो ऐसे काम के नतीजे में आपको कभी वो नहीं मिल सकता जो आप सोच कर बैठे हैं। गौर से इस नफ्सियाती हालत का जायज़ा लें। आप इस पल में एक काम कर रहे हैं। ये पल क्या है? इस पल में बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक है आप, एक है ज़िंदगी और एक है ये एक्ट, ये काम जिस वक्त आप कर रहे हैं। अगर ये तीनों मकामात हम आहंग नहीं हैं तो सुकून तख्लीक नहीं हो सकता। आप बतौर ज़िंदगी तो इस पल में हैं मगर बतौर थॉट फॉर्म, बतौर अना आप मुस्तकबिल में हैं। मतलब आपका जिस्म यहाँ है, ज़िंदगी यहाँ है, मगर आप जिसे अपना आप समझते हैं, मतलब आपका दिमाग और इसी दिमाग की बनी अना वो कहीं मुस्तकबिल में है। कैसे ऐसी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है? कैसे आप इस तरह ज़िंदगी के भरपूर होने के एहसास को पा सकते हैं? क्यों कर आपको फुलफिलमेंट हो सकती है? क्योंकि आप तो इस पॉइंट से ही भाग रहे हैं जहाँ पर ज़िंदगी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस तर्ज का जीना फिर आदत बन जाता है। फ़र्ज़ करें आप मुस्तकबिल में वो हासिल कर भी लें जो आप करना चाहते हैं, तो जब वो मुस्तकबिल लम्हे मौजूद बनकर आपके सामने आएगा तो उस लम्हे मौजूद को आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक तरह से जीना सीख लिया है कि जिसमें खुशी, तकमील, भरपूर होने का एहसास हमेशा मुस्तकबिल में होता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो नौकरी प्रमोशन की चाह में करने रोज़ निकलते हैं और रोज़ ही लाखों लोग प्रमोट होते हैं, प्रमोशन पाते हैं, मगर वो इस प्रमोशन को एंजॉय चंद दिन ही कर पाते हैं। उसके बाद फिर वही अनाई दिमाग उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है जिसकी खुशी हमेशा मुस्तकबिल में होती है। यही प्रमोशन में खुशी ढूंढने वाला दिमाग फिर कुछ अरसे बाद अगली प्रमोशन या नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस या रिटायरमेंट के बाद के मंसूबों पर गौर कर रहा होता है। मतलब ये कि जिसे खुशी कहते हैं वो अनाई दिमाग की हद से हमेशा ही बाहर होती है। खुशी, मुसर्रत, जॉय ऑफ बीइंग बुनियादी तौर पर इस लम्हे में ज़िंदगी के ज़ेरो बम के साथ आपके दिल के धड़कने का नाम है। खुशी दिमाग में पैदा होने वाला कोई थॉट नहीं है, यह आपकी रूह का नाम है, यह आपकी रूह के रक्स का नाम है। और रूह हर वक्त जिस हालत में होती है वो इंतहाई खुशी की हालत होती है, वो जॉय ऑफ बीइंग है। अगर आपका दिमाग माजी और मुस्तकबिल में नहीं भाग रहा तो आप उस खुशी को हर वक्त और हर हालत में महसूस कर सकते हैं। ज़िंदगी जीने का यही एक मुमकिन ढंग है कि इस वक्त जो भी कुछ कर रहे हैं, इस वक्त जो भी आपके सामने काम है, उसे पूरे का पूरा फोकस दे दें, पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त के आपके एक्शन पर आ जाए। इसी का नाम है मेडिटेशन, इसी का नाम है इबादत।
دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی ساری عبادتیں بنیادی طور پر یہی کام کرتی ہیں کہ انائی دماغ سے وہ آپ کو بریک مہیا کرتی ہیں۔ یہ عبادتیں ان اٹ سیلف کوئی مقصد نہیں ہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، آپ زندگی سے بھٹک گئے ہیں۔